یا غریب نواز الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام امام خطیب مسجد حاضہ علامہ راشد صاحب، محترم المقام جناب پروفیسر سعید صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پروفیسر صاحب اپنے درد کا اظہار فرما رہے تھے جو واقعی ایک مسلمان کے دل کی کیفیت ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے دشمن کا علم ہے یا اس کی صلاحیتوں کا علم ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم نے اپنی قوم کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کبھی جہاد کے لیے تیار کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جہاد کا کوئی تصور بھی موجود ہے کہ کیسے اللہ کے نظام کو میں نے اپنے جسم پہ نافذ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ نافذ کرنا ہے، پھر معاشرے پہ نافذ کرنا ہے؟ تو جہاں پہ سارے کا سارا دین کل 10واں 40واں محفل نعت عرس ان چیزوں پہ ختم ہو جائے، ان کو کیا پتہ جہاد کیا ہے، جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ ہم سب کی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا۔ بہرحال یہ درس قرآن اسی حوالے سے ہے کہ جہاں تک پیغام پہنچ جائے ہم فکری طور پہ پہلے تیار ہوں۔ مسئلہ آج کا یہ ہے کہ بچے ذبح ہو رہے ہیں عورتوں پہ، ہاسپٹلز پہ، یعنی جن کو ہم انسانی اقدار کہتے ہیں وہ پامال ہو رہی، لیکن دنیا خاموش ہے۔ اس ظلم پہ دنیا خاموش ہے۔ اب دنیا کو ایک طرف رہنے دیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کی غلامی اختیار کر لیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے؟ ان جیسی شکلیں کلین شیو کر کے ان جیسے بن جائیں گے تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ ان جیسا لباس پہنیں گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے؟ ان کے کہنے پہ ایک دوسرے کو ماریں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے، ان کے یعنی اپنے دین کو تم چھوڑ کر مکمل ان کے پیچھے نہیں چلتے۔
وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کو بتا دو کہ بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ تمہارے پیچھے چلنے کا نام ہدایت نہیں ہے، تمہاری اتباع کا نام ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اسی اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ ہدایت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے عطا کی؟ دیکھیے قرآن 1500 سال پہلے یہ بات کر رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ امت کے لیے ہے یہ حصہ، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حصہ امت کے لیے۔ اس بات کا علم آ جانے کے بعد کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی، اس بات کا تمہارے علم میں آ گئی بات کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس علم کے بعد اگر تم ان کی اتباع کرو گے، اب بھی اگر تم ان کے پیچھے چلتے ہو، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا خاموش ہے، دنیا ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی ولی، کوئی نصیر، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں پاؤ گے تم۔ اگر ان کی غلامی اختیار کرو گے تو پھر دنیا میں تمہارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارے یہودی عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں۔ بھائی قرآن ہے، عدل کی بات کرتا ہے، سب کو ایک جیسا نہ سمجھ لینا۔ ان میں سے وہ لوگ جو کتاب عطا کی گئی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیسے؟ حق کا تلاوت ہے، جیسے تلاوت کا حق ہے، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اللہ اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اپنی تورات کو پڑھیں، اپنی انجیل کو پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھیں۔ اپنی جو ان کے پاس کتابیں ہیں ان کی تلاوت کریں، لیکن تلاوت ایسے کریں جیسے حق ہے۔ میرا جو مسئلہ ہے، میں تو ہر جگہ یہ بات شاید یہاں بھی کسی موقع پہ میں نے کی ہو کہ ابھی ہم مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت شروع بھی نہیں کی۔ حق کا تلاوت ہے تو بعد کی بات ہے، ابھی تو ہم نے تلاوت کا آغاز ہی نہیں کیا۔ جو پروفیسر صاحب اکثر گلا کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لمبی سی ہیک لگاتے ہیں، سامنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ عذاب والی آیت ہے، تنبیہ والی آیت ہے، یہاں استغفار کہنا ہے، یہاں اللہ اکبر، بس سبحان اللہ۔ تلاوت کا معنی تلا یتلو، تلاوت کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو۔ ہم نے قرات کا نام تلاوت رکھ لیا، ابھی ہم نے تلاوت نہیں کی قرآن پاک۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تلا یتلو سے کتنے لوگ ہیں جو ایک آیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟
یہ تلاوت کا معنی میں اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن کریم سے آپ کو معنی دے رہا ہوں، اور یہ کنڈیشنل ہے، قرات کی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،